تکبیر تشریق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کو تکبیر تشریق کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ آئیے یہ سب سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تشریق یہ شروق سے بنا ہے جس کے معنی ہے طلوع آفتاب کے۔ تشریق سورج یا مشرق کی طرف رخ کرنا یا کسی چیز کو دھوپ میں سکھانے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان دنوں میں لوگ قربانی کا گوشت سکھایا کرتے تھے، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ یہ ہے تکبیر تشریق کو تشریق کہے جانے کی وجہ۔ تکبیر تشریق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا کہ وہ اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری گلے پر رکھ دی۔ لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اللہ نے نبی کے جذبات کو دیکھتے ہوئے یہ ندا لگائی، قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کا ایک دمبا لے کر بھیجا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام دمبا لے کر آسمان دنیا میں آئے تو روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام مینڈھا لیے کھڑے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے میرے لیے ایک دمبا بطور فدیہ کے بھیجا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تینوں کی تسبیحات مل کر تکبیر تشریق بن گئی جو قیامت تک اللہ نے امت پر لازم کر دی ہیں اور اس کا پڑھنا ہر نماز کے بعد واجب قرار دیا ہے۔ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد اور جمعے کی نماز کے بعد ہر مرد، عورت، مقیم، مسافر، حاجی اور غیر حاجی، تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے والے پر واجب ہے، اور مسبوق اور لاحق مقتدی پر بقیہ نماز سے فراغت کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائے۔ یہ تکبیر مرد درمیانی آواز سے اور عورت آہستہ پڑھے۔ بہت سی خواتین اور مرد حضرات یہ تکبیر نہیں پڑھتے، حالانکہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات آہستہ یا بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قابل اصلاح ہیں۔ مرد حضرات کا زور سے پڑھنا یعنی درمیانی آواز میں پڑھنا، اور عورتوں کو آہستہ آواز میں پڑھنا، یہ دونوں چیزیں مرد عورت سب کے اوپر واجب ہیں۔ تکبیر تشریق کی مشروعیت اس وقت کی تعظیم کے لیے ہے جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کی شروعات یوم عرفہ سے ہوتی ہے کہ اس دن حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ وہ عرفے کے دن صبح سے ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیر کہتے تھے۔ تکبیر تشریق کا حکم 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تکبیر تشریق ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، آزاد ہو یا غلام، جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو یا منفرد۔ البتہ ان دنوں کی کوئی نماز چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا کے وقت تکبیر تشریق پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح پہلے کی کوئی قضا نماز جو کہ واجب الادا تھی اسے ان دنوں میں قضا کرے تو بھی تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ تکبیر مرد درمیانی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تکبیر تشریق فرض نماز کے بعد فوراً کہہ لینی چاہیے، لیکن اگر دعا مانگتے ہوئے کسی کو یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے، واجب ادا ہو جائے گا۔ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جب تک قبلے سے سینہ نہ پھرا ہو اور نہ کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے نماز کی بنا
ممنوع ہو جاتی ہے، اس وقت تک یہ تکبیر کہی جا سکتی ہے۔ نماز کے سلام کے بعد اگر کسی نے قہقہہ لگایا یا عمدن حدث لاحق ہو گیا یا کلام کیا تو اب یہ تکبیر نہیں کہہ سکتا۔ البتہ اگر سلام کے بعد خود بخود حدث ہو گیا تو وہ تکبیر کہہ لے، کیونکہ ان کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔